بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے یونٹس اور ٹائپس آف یونٹ پہ بات کی تھی۔ یونٹس کے دو ٹائپس تھے، ایک ہے بیس یونٹس اور ایک ہے ڈیرائیوڈ یونٹس۔ بیس یونٹ کا ٹیبل یہاں پہ میں نے بنایا ہے جو کہ 7 کوانٹٹیز اور ان کے یونٹس پر مشتمل ہیں۔ پہلی کوانٹٹی ہے ماس کا یونٹ ہے کلو گرام، دوسری ہے لینتھ کا یونٹ ہے میٹر، ٹائم کا یونٹ ہے سیکنڈ، ٹمپریچر کا یونٹ ہے کیلون، الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ ہے ایمپیئر، لومینس انٹینسٹی کا یونٹ ہے کینڈیلا اور اس کا سیمبل ہے سی ڈی۔ اس طرح اماؤنٹ آف سبسٹینس کا یونٹ ہے مول اور مول کا سیمبل ہے ایم او ایل۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں تو اس میں ہم نے ماس کے لیے یعنی میٹر کے لیے 2 یونٹس استعمال کیے ہیں۔ ماس کو ہم کلو گرام میں بھی میئر کرتے ہیں اور یہاں پہ میٹر جو ہے ہم مول میں بھی میئر کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں میٹر ہیں۔ یہاں پہ یہ 2 یونٹ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، یہی ہمارا ٹاپک ہے آج۔ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم میٹر کے لیے اس یونٹس میں 2 یونٹ کا استعمال کیوں کرتے ہیں، یعنی کلو گرام اور مول ہم دونوں کیوں استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو ایک ڈیلی لائف ایگزامپل سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں بھی ہم میٹر کے لیے 2 یونٹس استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم چاول، رائس، شوگر، چینی وغیرہ کو کلو گرام میں لیتے ہیں، جبکہ ایگز اور بناناز یعنی انڈے اور کیلے وغیرہ کے لیے ہم درجن استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کو ہم درجن کے حساب سے لیتے ہیں۔ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو، فار دا سیک آف اور کنوینئنس۔ دیکھیے اسٹوڈنٹس، اگر ہم چاول اور چینی وغیرہ درجن کے حساب سے لیتے تو سارا ٹائم تو چاول چینی وغیرہ گننے میں خرچ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر ہم انڈے اور کیلے وغیرہ کلو کے حساب سے لیتے تو پتہ ہے پھر ہر ایک گاہک کی خواہش ہوتی کہ سب سے چھوٹے انڈے ہوں تاکہ 1 کلو میں زیادہ آ جائے، یعنی پھر بھی ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم چاول اور چینی وغیرہ کو کلو میں لیتے ہیں اور کیلے اور انڈے وغیرہ کو درجن کے حساب سے لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم اس یونٹس میں بھی میٹر کے لیے 2 یونٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی ماس کو ہم کلو گرام میں بھی لیتے ہیں اور ماس کو ہم یعنی اماؤنٹ آف سبسٹنس کو ہم مول میں بھی میئر کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، جب کبھی ہمارے لیے کوانٹٹی آف میٹر اہم ہو تو ہم میٹر کی پیمائش کے لیے کلو گرام استعمال کرتے ہیں، اور جب ہمارے لیے نمبر آف پارٹیکل اہم ہو تو پھر ہم مول یوز کرتے ہیں۔ چلو اس کو بھی ایک ایگزامپل سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، میں یہاں پہ ایک بیلنس کیمیکل ری ایکشن کرنا چاہتا ہوں ہائیڈروجن اور کلورین کے درمیان۔ فرض کریں میں نے 1 کلو گرام ہائیڈروجن لیا ہے اور 1 کلو گرام کلورین لیا ہے، دونوں کا ری ایکشن میں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس سائڈ پہ مجھے 2 kg آف HCl ملے گا؟ یہ ری ایکشن یہاں پہ بیلنس ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈروجن ایک ہلکی گیس ہے جبکہ کلورین ایک بھاری گیس ہے۔ اب اگر ہم ہائیڈروجن کا 1 کلو گرام لے لیں تو ہو سکتا ہے اس کے 1 کلو گرام میں زیادہ ایٹم ہو اور کلورین کے 1 کلو گرام میں کم ایٹمز ہوں۔ چلو مان لیجئے ہائیڈروجن کے 1 کلو گرام میں 2000 ایٹم ہیں، کلورین تو بھاری ہے، اس کے 1 کلو گرام میں 500 ایٹمز ہوں گے، تو کلورین کے 500 ایٹم ہائیڈروجن کے 500 ایٹم کے ساتھ ری ایکشن کریں گے، ہائیڈروجن کے باقی 1500 ایٹم تو بچ جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں بیلنس کیمیکل ری ایکشن کیسے مل سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہائیڈروجن کے 1500 ایٹم تو بچ گئے، صرف 500 ایٹم نے کلورین کے 500 ایٹم کے ساتھ ری ایکشن کیا، اس لیے یہ ری ایکشن بیلنس کبھی نہیں ہوگا۔ تو اگر یہاں پہ ہم kg کے حساب سے لیتے ہیں تو ری ایکشن بیلنس نہیں ہوتا۔ اب اگر یہاں پہ میں مول کے حساب سے لے لوں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ
1 mole of chlorine and hydrogen both contains 6.02 multiply 10 raised to the power 23 particles. چاہے کلورین ہو یا ہائیڈروجن ہو دونوں کے ایک مول میں اتنے پارٹیکل ہوتے ہیں، یعنی نمبر آف پارٹیکل دونوں کے مول میں برابر ہوتے ہیں، چاہے کلورین باری ہو یا ہائیڈروجن ہلکی ہو پھر بھی دونوں میں نمبر آف پارٹیکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب اگر میں 1 مول آف H2 لے لوں یعنی ہائیڈروجن لے لوں اور 1 مول آف کلورین لے لوں، دونوں میں تو نمبر آف پارٹیکل سیم ہیں، دونوں ریئیکشن کریں گے، یہاں پہ مجھے 2 مول آف HCl ضرور ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس یونٹس میں 2 یونٹس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہمارے لیے نمبر آف پارٹیکل امپورٹنٹ ہو تو پھر ہم مول لے لیتے ہیں میٹر کے پیمائش کے لیے، اور جب ہمارے لیے کوانٹٹی آف میٹر امپورٹنٹ ہو تو پھر ہم کےجیز میں لے لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس مثال سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہی ہے، اسی وجہ سے ہم اس یونٹس میں میٹر کے لیے 2 یونٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ والسلام۔